یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اس میں جو فلٹر ٹک ٹاک کا فلٹر یوز ہوا ہے، اس ٹک ٹاک کے فلٹر کو یوز کرنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے اس کی وضاحت سن لیجئے۔ اس ٹک ٹاک کے اس فلٹر کو یوز کرنا سب سے پہلے تو گناہ کبیرہ، وہ اس لیے کہ یہ داڑھی شریف ایک طرف نظر آتی ہے، دوسری طرف داڑھی غائب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا ٹک ٹاک یوز کرنا ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ دوسری بات، اس ٹک ٹاک کے فلٹر کو یوز کرتے وقت انسان داڑھی کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور جب وہ مذاق کرتا ہے تو پھر اس کا ایک الگ حکم ہے۔ داڑھی مڈانا یا داڑھی کترانا یہ الگ گناہ ہے۔ اس سے ہٹ کر یہ فیصلہ الگ ہے کہ آپ نے داڑھی کے ساتھ مذاق کیا۔ جن لوگوں نے اس فلٹر کے ٹک ٹاک کو یوز کیا ہے وہ یہ ضروری فتویٰ سن لے، تاکہ کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ تو لہذا آج میں آپ کو بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میرے ہاتھ میں مفتی محمد ہاشم خان عطاری کی ایک کتاب ہے، احکام داڑھی۔ یہ کتاب انہوں نے مکمل طور پر داڑھی کے بارے میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 250 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، ایک سوال ہے کہ داڑھی شریف کا مذاق اڑانا اور اس کی توہین کرنے کا کیا حکم ہے؟ موجودہ فلٹر کے اندر لوگ داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس فلٹر کو یوز کر کے بہت سے لوگوں کو مزید دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائیں اور وائرل ہو جائیں۔ آگے سوال ہے کہ داڑھی شریف کا مذاق اڑانا اور اس کی توہین کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو آگے جواب آتا ہے کہ داڑھی شریف کی توہین کرنا یا اس کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یہ بھی فتویٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاویٰ رضویہ شریف میں دیا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ شریف کے حوالے سے آتا ہے، اگر داڑھی ایک مٹھی تک چھوڑنے یا نیچی بڑی رکھنے کی تحقیر کرے گا اور ان لوگوں سے ایسا کرتے ہیں، یعنی کہ داڑھی رکھتے ہیں ان سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یعنی کہ جس شخص نے داڑھی رکھی اس کے ساتھ لوگ مذاق کرتے ہیں اور داڑھی کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے تشبیہات و تمثیلات قبیحہ سے یاد کرے گا تو قطعاً کافر ہے۔ یعنی کہ اگر جان بوجھ کر داڑھی شریف کا مذاق اڑائے گا، جان بوجھ کر داڑھی والے کو چھیڑ چھیڑ اس کی داڑھی کا مذاق اڑائے گا تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ سنت رسول ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قطعی ثبوت ہے، یعنی کہ تمام انبیاء کرام نے اس داڑھی کو رکھا ہے۔ یہ تمام انبیاء کا شیوا ہے۔ اس پر ایک حکم فرض ہونے کا بھی لگتا ہے۔ اگر داڑھی فرض نہیں تو واجب ہے، اور یہ ایسا واجب ہے جو فرض کے قریب ہے۔ جی ہاں، اور دوسری بات آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس پر استہزاء کرنا بالاجماع کفر ہے، یعنی کہ یہ تمام جو اہل علم جنہوں نے مختلف کتابیں لکھی ان کے نزدیک داڑھی کا مذاق کفر ہے۔ اور آگے انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو گیا، عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے اولاد حرام ہوں گے۔ اہل اسلام کو اس سے معاملہ کفار برتنا ہوگا، اور یہ لازم ہے بعد مرگ، یعنی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں اور مقابر مسلمین میں دفن نہ کریں، یعنی کہ جو مسلمانوں کا قبرستان ہے اس میں دفن نہ کریں، بلکہ جہاں تک ممکن اس جنازہ ناپاک کی تذلیل کریں کہ اس نے ایک ایسی عزت والے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت کو ذلیل سمجھا ہے، اس لیے اس کا جنازہ بھی ذلیل کیا جائے گا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح کا سوال ہوا کہ زید نے داڑھی شریف کے بارے میں کہا کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا، مجھے ان خفاش یعنی کہ چمگادڑ کے پروں کی ضرورت نہیں، یہ داڑھی کی توہین ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے داڑھی کی ضرورت نہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ توہین ہے۔ زید عذر کرتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو ارشاد فرمایا کہ داڑھی کے ساتھ استہزاء بھی ضرور کفر ہے۔ زید کا ایمان زائل برباد اور نکاح باطل ہو گیا، یعنی کہ ٹوٹ گیا،
اور عذر جہل یعنی کہ عذر اس کا قابل قبول نہ ہوگا اور مسئلہ معلوم نہ ہونے کا عذر غلط اور باطل سمجھا جائے گا۔ زید نہ کسی دور دراز پہاڑ کی تلی کا رہنے والا ہے، نہ ابھی تازہ ہندوؤں سے مسلمان ہوا ہے کہ اسے معلوم نہ تھا کہ داڑھی شاعر اسلام ہے اور شاعر اسلام سے استہزاء یعنی کہ ہنسی مذاق، اسلام سے استہزاء یعنی کہ مذاق ہے۔ ہاں یہ ممکن ہو کہ اس سے نکاح ٹوٹ جانا نہ جانتا ہو، مگر اس کا نہ جاننا اس کے نکاح کو محفوظ نہیں رکھے گا۔ شیشے پر پتھر پھینکے تو شیشہ ضرور ٹوٹے گا، اگرچہ بنیت جانتا ہو کہ اس سے نہ ٹوٹے گا۔ یعنی کہ انسان کو پتا تھا کہ شیشہ نہیں ٹوٹے گا، پھر بھی اس نے پتھر مارا شیشے میں تو شیشہ ٹوٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کے ساتھ جس نے مذاق کیا اگر نہیں جانتا تھا پھر بھی کفر لازم آئے گا، توبہ کرے، نئے سرے سے مسلمان ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس فلٹر سے محفوظ رکھے۔ جن لوگوں نے اس فلٹر کو یوز کیا ہے وہ لوگ توبہ کریں اور یاد رکھیں کہ توبہ جس طرح کا گناہ ہو اسی طرح کی توبہ ہوتی ہے۔ اگر گناہ ظاہر طور پر کیا جائے تو اس کی توبہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک شخص نے محفل میں تقریر کے دوران کسی ایسے الفاظ کو بول دیا جو کہ مسئلہ غلط تھا، اب کسی نے رہنمائی کی تو اب اس پر یہ لازم ہے کہ وہ دوبارہ محفل کو سجائے گا اور دوبارہ محفل ہی میں اس کا جو ہے وہ اعلان کرے گا کہ میں اس سے بیزار ہوں، میں یہ مسئلہ غلط بتا بیٹھا تھا۔ تو اسی طرح جن لوگوں نے ٹک ٹاک پر پبلکی طور پر داڑھی شریف کا مذاق اڑایا، اس فلٹر کو یوز کیا، وہ لوگ دوبارہ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر آئیں اور آ کر اس چیز کی توبہ کریں، کلمہ شریف پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہوں۔ اور یاد رکھیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے وہ نکاح بھی اپنے دوبارہ پڑھوائیں گے۔ تو لہذا اللہ پاک مسلمانوں کو کفار کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اس ویڈیو کو اچھا پیغام سمجھ کر لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔